بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ریسپیکٹڈ ویورز، ویلکم ٹو اور چینل ٹی کے ٹیک۔ معزز ناظرین، ہماری اس کائنات میں تقریباً 1,24,000 نبی انسانوں کی اصلاح کے لیے لائے گئے، جن کا کام پیغام دین حق پہنچانا تھا۔ ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ ہستیوں کو نازل فرمایا۔ تو اگر ہم بات کریں مرتبہ کی تو سب سے پہلے نبیوں کا ذکر آتا ہے، اور نبیوں میں بھی سب سے پہلے ہمارے پیارے آقا والی دو جہاں خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آتا ہے۔ باقی دنیا کی تمام ہستیاں ان کے بعد میں ہیں۔ نبیوں کے بعد امام اور ان کے بعد محمد و آل محمد کے پیروکاروں کا ذکر آتا ہے، جو حقیقی طور پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کے سبب عالی مقام ہوئے۔ ناظرین، اس سے پہلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ارطغرل کا گزر ایک جنگل سے ہوا تو ملاقات ایک درویش سے ہوئی۔ ان درویش کا نام حضرت محی الدین ابن عربی تھا۔ دوستوں، اگر ہم یہاں پر ابن عربی جیسی شخصیت کی زندگی پر روشنی نہ ڈالیں تو ہماری تاریخ کا تسلسل مکمل نہیں ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل ٹی کے ٹیک کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو سے آپ آشنائی حاصل کر سکیں۔ تو ویورز، تاریخ اسلام میں دو بڑے دانشور آئے ہیں جنہیں تاریخ اسلام مولانا رومی اور ابن عربی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ انہیں شیخ الاسلام کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ابن عربی 1165 میں اسپین کے ایک شہر میں پیدا ہوئے۔ ابن عربی باطنی علوم اور علم نجوم کے ماہر تھے۔ وہ انسانوں کی شکل دیکھ کر ان کی نسل کا تعین کر لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں میں سے تھے جنہیں تاریخ اسلام میں بڑا مقام حاصل ہے۔ تو ناظرین، ابن عربی نے ارطغرل غازی کو ایک بشارت دی، جیسا کہ اس سے پہلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ جب میرا انتقال ہوگا میری قبر اچانک غائب ہو جائے گی، پھر جب سین شین میں داخل ہوگی تو میری قبر دوبارہ ظاہر ہو جائے گی، اور اس سین کا تعلق تمہاری نسل سے ہوگا۔ پھر اس سین کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار ملے گی اور خانہ کعبہ کی چابی ملے گی۔ ارطغرل نے سنا اور اپنے قبیلہ کو لے کر چراگاہ کی تلاش کے لیے انقرہ کی طرف روانہ ہوا، جسے پہلے انگورا بھی کہا جاتا تھا۔ ارطغرل جب اپنے قبیلے کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی پر سے گزر رہا تھا، اچانک اس کی نظر نیچے پڑی جہاں جنگ چل رہی تھی۔ سلجوق اور منگول لڑ رہے تھے۔ منگول سلجوقوں پر بھاری پڑ رہے تھے۔ ارطغرل نے سلجوقوں کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ ارطغرل نے اپنے قبیلے کے ساتھ اور گھڑ سواروں کے ساتھ، جنہیں وہ الپ کہتے تھے، منگولیوں پر دھاوا بول دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے جنگ کا انداز بدل گیا۔ جو کمزور گروہ تھا وہ طاقتور بن گیا۔ ارطغرل کی اس مدد سے سلجوقیوں کو فتح ہوئی۔ سلجوقوں کے سردار نے ارطغرل اور اس کے قبیلے کو کچھ وادیاں تحفے میں دی، جس سے اس کو ایک مستقل ٹھکانہ بھی مل گیا۔ اس کے بعد ارطغرل کو سلجوقی سردار کی طرف سے بڑی پذیرائی ملی، چنانچہ وہ سلجوقی سردار کا مشیر خاص مقرر ہوا۔ ناظرین، سن 1300 میں سلجوق حکومت ختم ہو گئی۔ اب چونکہ ارطغرل نام پیدا کر چکا تھا، پھر کمان اس کے ہاتھ میں رہی۔ ارطغرل کے بعد اس کا بیٹا عثمان برسر اقتدار رہا اور باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بہت سی فتوحات حاصل کی۔ ناظرین، عثمان پر بھی ایک تفصیلی ویڈیو آپ کی خدمت میں لائیں گے۔ عثمان، جو کہ ارطغرل کا بیٹا تھا، جب بوڑھا ہو چکا، اس کا بیٹا اور خان برسر اقتدار ہوا۔ ایک دن عثمان بزرگی کی حالت میں ایک درخت کے نیچے بیٹھا تھا۔ اس کا بیٹا اور خان آیا
اور کہنے لگا میں آپ کے نام سے ایک سلطنت کا اعلان کرنے لگا ہوں جہاں سے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی گئی۔ ناظرین، ابن عربی کا انتقال 1240 میں دمشق میں ہوا۔ اب جب ہم جا رہے ہیں ابن عربی کی اس پیشین گوئی کی طرف جو 300 سال بعد سچ ثابت ہوئی۔ جب ارطغرل کی نسل میں سلطان سلیم اول 1510 میں سلطنت عثمانیہ کا حکمران مقرر ہوا، دوستوں دمشق اس وقت بھی شام کا دارالحکومت ہوتا تھا۔ سلطان سلیم اول نے 1516 میں شام کو فتح کیا۔ اسی دوران شام کے ایک محلے میں ایک دیوار گری، نیچے سے ایک قبر رونما ہوئی، یوں پہلی پیشین گوئی سچ ثابت ہوئی۔ فتح کے بعد سلطان سلیم شام کی ایک مسجد میں بیٹھا تھا، یہاں اس کو خانہ کعبہ کی چابی دی گئی۔ یوں اس نے اپنے آپ کو خادم حرمین شریفین کہہ دیا، جو 400 سال تک حرمین شریفین کے خادم رہے۔ اور اسی طرح ایک عباسی خلیفہ کی طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار دی گئی۔ یوں تینوں پیشین گوئیاں پوری ہو گئی اور یہیں سے یہ خلافت کا دور شروع ہو گیا، جس کا اختتام 1922 میں ہوا۔ ناظرین، تاریخ یہ کہتی ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے آخری خلیفہ سے وہ تعویذ کھو گیا تھا جو ابن عربی نے ارطغرل کو دیا تھا۔ ناظرین، یہ تھی ایک مکمل تاریخ سلطنت عثمانیہ کے آغاز سے اختتام تک، اور اسی طرح اور بھی واقعات آپ کی خدمت میں لاتے رہیں گے۔ اپنی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے اور اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔